السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. الحمد للہ اس پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، دین کے حوالے سے اس کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. آج بھی انشاءاللہ اس طریقے سے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جو کہ ہم سب کی لائف کے ساتھ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو کہ جڑا ہوا ہے. اور وہ مسئلہ ہے کہ ہم زندگی میں جب کچھ ایسے حالات آتے ہیں جو کہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، جس میں وہ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، تو اکثر ہم غصے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ غصہ اکثر جو ہے وہ ہم سے صحیح فیصلے لینے کے بجائے ہمیں غلط فیصلوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم غصے میں آ کے بہت سے غلط فیصلے جو ہیں لائف میں لے لیتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے اپنے غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے اچھے طریقے سے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر یحییٰ نوری کو. ڈاکٹر یحییٰ نوری اس سے پہلے بھی ہماری اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہو چکے ہیں، اور میں ان کا مختصراً تعارف کرا دوں کہ آپ پروفیسر ہیں مائکرو بایولوجی کے ڈاؤ یونیورسٹی میں، اور ساتھ ساتھ آپ ڈائریکٹر ہیں ڈیجیٹل لرننگ کے یہیں ڈاؤ یونیورسٹی میں. ساتھ ساتھ آپ فیکلٹی ممبر بھی ہیں ہدایہ اکیڈمی اور الفرقان میں. بائی ایجوکیشن آپ ایک MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، اور آپ نے PhD کیا ہے یونیورسٹی آف گلاسگو سے. اور اس کے علاوہ آپ نے MBA اور MS بھی کیا ہوا ہے. اور جو آپ کی ریلیجس لرننگ ہے اس میں آپ نے 8 سال کا جو درس نظامی کا پروگرام ہوتا ہے اسلامک اسکالرشپ کا، آپ نے وہ بھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے. آپ آتھر بھی ہیں، اور آپ نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں. محور کے نام سے آپ کی کتابیں بھی جو ہیں پبلش ہو چکی ہیں. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، ایک دفعہ آپ نے ہمیں پھر سے وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ بلایا. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ہم سب کے ساتھ ہی ہے، کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس پہ ہم کنٹرول نہیں رکھ پاتے، اور اس میں پھر ہم اکثر ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس کا بعد میں پھر ہمیں ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھائیں آپ کہ یہ غصہ آتا کیوں ہے، کیا یہ کیوں ہے ایسا کہ ہم غصہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی ان کو غصہ آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بہت کام ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، ہمارے کچھ بیسک ایموشنز ہیں، ان بیسک ایموشنز کے اندر غصہ بھی شامل ہے. سو اگر آپ انسان ہیں تو غصہ تو آپ کو آئے گا. غصہ آنا ایک پرابلم نہیں ہے، غصے کا اظہار ایک مسئلہ ہے کہ آپ اس کا اظہار کس طرح کرتے ہیں. اب دیکھیں، کوئی بھی اینیمل ہوگا نا، جو کہ کوئی سا بھی جانور ہے، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو پرووک کریں گے، وہ رسپونڈ کرے گا آپ کو فوراً. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیمولس رسپانس. ایز کمپیئر ٹو دیٹ، اگر میں ایک انسان کو پرووک کروں گا تو اس بات کی اس کے پاس چوائس موجود ہے کہ وہ رسپانس کرنے میں کتنا وقفہ لیتا ہے، اس رسپانس کو وہ ایڈجسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کتنا ایڈجسٹ کر سکتا ہے. یہ جو اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان گیپ ہے نا، ہمارا بیسک ایم یہ ہونا چاہیے کہ اس گیپ کو بڑھائیں. یہ گیپ ہی بیسیکلی آپ کا ظرف ہے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ غصے کا اظہار کریں. اگین، غصے کا اظہار اگر نامناسب انداز میں ہوگا تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ تھوڑا سا کیلکولیٹ کر کے سوچ سمجھ کے رسپونڈ کریں گے اس چیز کو، تو وہ کمپیریٹیولی وہ ری ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، پھر وہ ایک پراپر رسپانس ہوگا جس کو ہونا چاہیے. بعض جگہوں پہ غصے کا اظہار بھی ضروری ہے. یعنی ایموشنز کو ایکسپریس کرنے سے پہلے تھوڑا آپ اس کے اپنے مائنڈ میں جا کے تھوڑا تھاٹ پروسیس کو لا کے اس کے بعد پھر اس پہ ریئیکٹ کریں. دیکھیں، غصہ کیونکہ بیسک ایموشن ہے نا، تو یہ زیادہ قدیم ہے. اگر ہم برین کی ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، زیادہ قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ایک طرح سے مفلوج کر دیتا ہے. سو اگر آپ یہ میمیلین برین کے ساتھ یا اپنے دماغ کے ساتھ سوچنا شروع کریں تو پھر آپ کمپیریٹیولی ان ایموشنز کو قابو میں رکھتے ہیں. ورنہ جو کام آپ ایمرجنسی موڈ میں آ کے کریں گے، جو کام آپ اسٹریس میں آ کے کریں گے، جو کام آپ جذبات میں آ کے کریں گے، اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، بیکاز آپ اس وقت ریشنلائز نہیں کر سکتے، آپ اپنے ایکشنز کو انالائز نہیں کر سکتے. اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں. شیخ ذوالفقار صاحب کی ایک دفعہ میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ایک بندہ آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی کوئی پیار سے بھی کبھی طلاق دیتا ہے؟ تو غصے میں ہی ہوتا ہے. تو پوائنٹ از کہ جی جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، لوگ جیل پہنچ جاتے ہیں دوسرے کو گولی مار کے، کسی کو دبا دیتے ہیں گاڑی کے نیچے. آج کل سڑک پہ تو ہر وقت ہی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ ساری فرسٹریشنز ہیں. اس کے اظہار سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ہائر بینگ بننا پڑے گا، اس لیول سے اوپر اٹھنا پڑے گا جو جانوروں کا لیول ہے، کیونکہ سب سے زیادہ غصہ جانور کرتے ہیں. انسان جو ہے نا، اس کو ایک کنٹرول دیا گیا ہے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو پراپر طریقے سے
غصے کا اظہار بھی کر سکیں گے. غصے کا اظہار کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے یہ بات پسند نہیں آئی, اس کو کہنے کا ایک طریقہ ہے, اور آپ اس سے پھر مطلوبہ نتائج بھی حاصل کر سکیں گے. اکثر ہماری بات ٹھیک ہوتی ہے مگر ہمارا لہجہ غلط ہوتا ہے, ہمارا انداز غلط ہوتا ہے, وقت غلط ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم چیزیں ٹھیک نہیں کر پاتے اور اس کا پھر نقصان اٹھاتے ہیں. یعنی ایک چیز جو ابھی سمجھ آئی وہ یہ کہ یہ غصہ آ جانا یہ مسئلہ نہیں ہے, اس غصے کو غلط طریقے سے اس کا اظہار کرنا یہ غلط ہے. تو یعنی غصہ آنا یعنی انسان ہونے کی علامت ہے, غصہ آئے گا, اور غصہ نہیں آ رہا تو مسئلہ ہے, غصہ نہیں آ رہا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. عجیب سی بات ہے. تو اب مطلب اگر غصہ آ رہا ہے تو اب جو آپ نے بات کی وہ کس طریقے سے, مطلب اس میں کوئی اگر آپ روشنی ڈالیں کس طریقے سے وہ اپنے ریئیکشن ٹائم کو تھوڑا انکریز کیا جائے, کیونکہ جب آتا ہے تو اگر آپ مار سکتے ہیں کسی کو تو آپ ماریں گے, آپ کوئی اور ریئیکشن شو کر سکتے ہیں آپ وہ کریں گے, تو کیسے فوراً بندہ کیلکولیٹ کرے, وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا مجھے خود بھی اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے, یعنی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں وہی سب سے پہلی چیز تو آج کل ہمارا جو کمیونیکیشن ہے نا وہ زیادہ تر ریٹن اکثر ہوتا ہے. آپ کو کسی نے ای میل کر دی, آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا, آپ نے جواب میں دڑ سے ایک ای میل چلا دی, ایک میسج بھیج دیا. تو کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ جی آپ اپنے رسپانس کو لکھ کر رکھ لیں, اس کے بعد اس کو ریوزٹ کریں, پھر ریوزٹ کریں. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ ریوزٹ کر جاتے ہیں, یعنی آپ نے لکھا 5 منٹ بعد اس کو دوبارہ دیکھا اور کہا ہاں ٹھیک ہے بھیج دیا, لیکن ابھی آپ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں, تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں اسے. تو جب آپ اس کو ٹھنڈا کر کے لکھیں گے نا تو آپ اس میں کچھ کاٹ چھانٹ کریں گے, اس کے اندر آپ کی لینگویج ٹھیک ہو جائے گی, آپ زیادہ اسرٹیو ہو جائیں گے. لکھنے میں تو یہ آسانی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی کبھی زبانی طور پہ آپ کو فوری طور پہ جواب دینا ہو کسی چیز کو, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, تو اس کے کچھ طریقہ کار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے تو آپ وضو کر لیں, پانی ہے, آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے, غصہ تو آگ ہے. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے جناب کہ آپ اپنی اسٹیٹ چینج کر لیں, یعنی آپ کی جو فزیکل اسٹیٹ ہے باڈی کی آپ اس کو چینج کر لیں. کھڑے میں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے میں تو لیٹ جائیں, یا ادروائز, تو اس سے بھی کچھ فرق پڑے گا. یعنی یو شوڈ اسٹینڈ اپ اور سٹ ڈاؤن اور ڈو سم تھنگ ایلس. ایک لمحے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس سے ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے, آپ ڈسٹریکٹ بھی ہو رہے ہوں گے ساتھ میں. اور پھر ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہے, آپ بات کر رہے ہیں, ہیٹ اپ ہو جاتے, تو آپ کہتے ہیں یار اس کے اوپر بعد میں بات کر لیں گے, ابھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ میری مینٹل اسٹیٹ ایسی ہے کہ میں آپ کو اس بات کا جواب دے سکوں, ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد دیکھ لیتے ہیں, شام میں بات کر لیتے ہیں, کسی اور وقت ہم ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ماحول کو ٹھنڈا ہونے دیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے, تو میرا ایک دوست کہتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ بندہ زیادہ اہم ہے یا ریلیشن شپ زیادہ اہم ہے. اگر تو ریلیشن شپ آپ نے چلانا ہے اور وہ اہم ہے تو پھر کچھ دیر خاموش ہو جانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں, کہ آپ سن لیں اور اس کے بعد آپ پیار محبت سے کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھیں آپ نے یہ بات کی تھی نا, یہ مجھے اچھی نہیں لگی, اس سے مجھے تکلیف ہوئی, اور یہ مجھے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو کہنے کے انداز سے بہت ساری چیزیں بہت امپروو ہو جاتی ہیں, مگر اگین اس کے لیے تھوڑا سا ریسٹرینٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور یہ پریکٹس سے آئے گا. ایٹ ٹائمز ایسا ہوگا کہ آپ سے بال چھوٹ جائے گی ہاتھ سے, لیکن یہ کہ اگر پریکٹس کرتے رہیں تو یہ گریجولی چیز امپروو ہوتی چلے گی. ذہن میں ایک احساس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے. صحیح. اچھا, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں غصہ اکثر آتا بھی ان پر ہے جو ہم سے سب آرڈینیٹ ہمارے ہوں گے یا جو ہمارے کنٹرول میں ہوں گے, لیکن جو زیادہ پاورفل ہوتے ہیں ان پہ غصہ آتا بھی نہیں ہے. بڑی گاڑی آ کے اگر نکل جائے کچھ کر دے کبھی غصہ نہیں آئے گا. تو وہ اکثر غصہ آتا بھی انہیں پر ہے, یا تو اپنے گھر والوں میں بھی ان لوگوں پر کہ جو کہ ہم جن کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے, ہمارا اختیار ہے. اور تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب غصہ بھی ہمارا بڑا سلیکٹیو ہوتا ہے ایٹ ٹائمس, اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ اچھا اب اس کو دیکھیں نا, آپ نے اس کو بنایا ہے ناؤن, اس کو آپ بنا لیں ورب. ہاں, کہ جی میں غصہ ان پر کرتا ہوں جو مجھ سے کمزور ہیں, میں طاقتور پہ غصہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مار پڑے گی آگے سے. ٹھیک ہے, تو جب ہم اس کو ورب بنا لیں گے نا تو فوراً کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا, کیونکہ ورب از این ایکشن. تو جب ہم ایکشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایکشن تو میں کر رہا ہوں, کنٹرولبل ایک چیز ہے. تو جیسے ہی آپ نے اس کو غصہ آنے سے غصہ کرنا میں کنورٹ کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. سو اب مجھے پھر سوچنا چاہیے کہ یار اگر میں کمزور پہ ہر وقت غصہ کر رہا ہوں اور طاقتور پہ نہیں کر رہا ہوں, اپنے باس پہ نہیں کر رہا ہوں اور اپنے سب آرڈینیٹ پہ کر رہا ہوں, تو پھر اس کا مطلب فالٹ کہیں میرے اندر ہے. تو ریفلیکشن بہت ضروری ہے کہ اگر فالٹ میرے اندر ہے تو اس کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے. یعنی کنٹرول ہو سکتا ہے, جب باس پر ہو رہا ہے کنٹرول تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم رہنمائی لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے ایسے واقعات احادیث میں ملتے ہیں کہ کوئی
عمل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے تبدیل ہو گیا, آپ غصے کی کنڈیشن میں ایک آئے, لیکن جو الفاظ اس کے بعد ملتے ہیں کہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے بہت ہی کوئی ریئیکشن شو کیا. لیکن اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ رہا تھا. تو وہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر غصہ کرنا یا غصہ آنا یہ جائز ہے؟ مطلب غصہ آنا اس کا ریئیکشن کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کو ظاہر ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں غصہ صرف اس بات پر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پرسنلی کسی نے جو ہے وہ میری ایگو کو ہٹ کر دیا, لیکن اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں پہ غصہ آ رہا تھا؟ دیکھیں, آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے نا وہ اپنے سرکل آف کنٹرول کی ہے. ہمارے پاس ایک سرکل آف کنٹرول ہوتا ہے, ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے, ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے. خالی یہ 3 سرکل ہیں جس میں اسٹیون کوی جو ہے وہ اپنے ہمارے دائرۂ کار کو آپ سمجھ لیں ڈیفائن کرتا ہے. آپ دوبارہ بتائیے گا تینوں. سرکل آف کنٹرول, سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. صحیح. اچھا, سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں کچھ کر سکتا ہوں نا وہ سرکل آف کنٹرول ہے. وہاں میرا ہاتھ چلتا ہے, یعنی میرا حکم چلتا ہے, کیونکہ وہ میرے انڈر میں ہے. بالکل. یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو جو بالکل ہی آڈیشیسلی خلاف شریعت ہو یا نقصان دہ ہو, کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو, اپنے لیے نقصان دہ ہو, تو مجھے وہاں غصے کا اظہار کرنا چاہیے. مجھے وہاں غصے سے بھی بتانا چاہیے کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو ایسے کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے میرا اپنا عمل اس کے لیے الائنڈ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر میرا سٹاف دیر سے آ رہا ہے اور میں خود بھی دیر سے آ رہا ہوں, تو پھر مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی آپ دیر سے کیوں آ رہے ہو. پہلے مجھے خود جلدی آنا پڑے گا اپنے ٹائم پہ, اور پھر میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں جب ٹائم پہ آ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے. سو یہ ایک طریقہ, ایک وہ ہے. دوسری چیز سرکل آف انفلوئنس. یہاں آپ کو حکمت سے چلنا پڑتا ہے. سرکل آف انفلوئنس یہ ہے کہ میں اپنے کسی جاننے والے سے کہہ کے کوئی چیز امپلیمنٹ کروا دوں, کہیں پہ کوئی چینج لے آؤں کسی طریقے سے. لوگ میری بات سنتے ہیں مگر میری فورس نہیں چلتی وہاں پہ. وہاں آپ ذرا سوچ سمجھ کے ٹھنڈے رہنا پڑے گا آپ کو. وہاں پھر آپ زبان سے کام چلائیں گے. وہاں پھر موعظۃ حسنہ آپ کو سیکھنی پڑے گی کہ لوگوں کو آپ انفلوئنس کر سکیں. اور اس کے بعد ہے پھر سرکل آف کنسرن. اس پہ آپ جتنا بھی غصہ کرتے رہیں, بہت دکھ کی بات ہے. آپ میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں, تو میں جب بچے دیکھتا ہوں, عورتیں دیکھتا ہوں فلسطین میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرا دل کٹ جاتا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا. وی ول ناٹ فارگیٹ اینڈ وی ول آلویز ریممبر کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنا بھی غصہ کرتے رہیں, جتنا بھی غم مناتے رہیں, اس سے نہ ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ کسی کرنے والے کا ہاتھ رک رہا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اگلا فلسطین بننے سے روکیں. کم سے کم کنٹرول والے ایریا پہ تو کچھ کریں, انفلوئنس والے ایریا پہ تو کچھ کریں. دیکھیں, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, مصر میں جس طرح سیسی کی فوج جو تھی وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑی تھی اور انہوں نے قتل عام کیا تھا لوگوں کا, اس وقت بھی ہم لکھتے تھے آر فار رابیہ اینڈ وی ول ناٹ فارگیٹ, بٹ وی فارگاٹ نا. کہاں لکھا ہوا آپ کو, کہاں اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرے ذہن میں وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وہ بڑے مزے سے اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کو اپنے اندر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ کو ایک ایسی سوسائٹی بنانا پڑے گا جو ہاتھ سے روک سکے کچھ. ابھی تو ہم کمزور ہیں, چیخ رہے ہیں مرغیوں کی طرح, کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کچھ بھی ہوگا بھی نہیں, اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا رہا ہے. صرف احتجاج کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا, اپنی سوسائٹی کا فیبرک, اپنا فیبرک چینج کرنا پڑے گا. چینج اسٹارٹس فرام مائی سیلف. سو جب میں چاہوں گا کہ جی میری سوسائٹی میں چینج ہو, تو مجھے کچھ ایگزامپلس سیٹ کرنی پڑیں گی. بات تھوڑی دور نکل گئی, لیکن ہم بہت ساری باتوں میں بہت سارے غصے کا اظہار کرتے ہیں, مگر وہ چیخنے چلانے سے زیادہ کچھ نہیں. تو شاید دوسرے اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ان سے, اس پہ کوئی فرق پڑتا ہو. یہ ہے. اور اس میں مطلب یہ کہ جو آپ کا انفلوئنس ہے وہاں پہ, جیسا آپ نے کہا, تو ظاہر ہے کہ وہاں, اور ظاہر ہے کہ وہ تو ہر چیز جو آپ کو ایسی نظر آئے گی جو کہ آپ کو یا تو پرسنلی پسند نہیں ہے, یا اگر آپ کے جو اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہو رہی ہوگی, تو آپ کو برا لگے گا. تو اور اس چیز کو بس یہ کہ اس کو اب کس طرح سے آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, وہ مختلف انداز ہو سکتے ہیں. کہ مطلب مثال کے طور پہ کہیں پہ ہو سکتا ہے آپ, جیسا آپ نے کہا کہ سرکل آف انفلوئنس آپ کا ہے یا سرکل آف کنٹرول ہے, تو اس میں آپ جو ہے وہ روک بھی سکتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن جہاں آپ روک نہیں سکتے وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج جائے گی, آپ کا طریقہ کار چینج جائے گا. غصہ تو پھر بھی آ رہا ہوگا, لیکن آپ کے طریقہ کار جو ہے وہ بہت چینج جائے گا. تو یہ ایک چیز. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آپ دیکھیں کہ تعلیمات میں کہیں کہیں ہمیں ملتا ہے, کسی صحابی کو دیکھا کہ ان کے اندر یہ بیماری یا یہ پرابلم زیادہ ہے, تو آپ ان کو بار بار فرما رہے ہیں کہ لا تغضب, تم غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو. تو یہ پرسن ٹو پرسن بھی چینج ہو سکتا ہوگا, ایسے ہی ہے. بالکل. دیکھیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندہ سمجھدار ہو نا, تو آپ اس کو بتائیں, تو اس کو ضروری نہیں کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی بتا دیں. آپ یہ بتا دیں کہ یہ ایکشن ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں, بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. میں 2008 یا 9 کی بات ہوگی, میں بھولا نہیں ہوں آج تک. تو مسجد میں بچے کھیلتے تھے. اچھا, وہاں مسجد جو ہے نا وہ لکڑی کی ہوتی ہے,
سو فلو لکڑی کا ہوتا ہے، تو اب تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو دوڑ بچوں کی آواز آ رہی، کھیل رہے ہیں. لیکن ویسٹ میں یہ کامن ہے کہ لوگ بچوں کو لے کے مسجد میں جاتے ہیں اور یہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. وہ ہمارے یہاں تو بہت لوگ فراؤن کرتے ہیں کہ جی آپ بچے لے کے مسجد میں آ گئے ہیں، شور مچا رہے ہیں. تو ایک دن میں نوجوانی کے جذبات میں بھرا ہوا ایک نوجوان تھا، تو ہوا یہ کہ نماز ختم ہوئی اور میں کھڑا ہوا اور میں نے ایک تقریر کی بڑی غصے میں نا، یار آپ لوگ بچوں کو لے کر آتے ہیں، آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے، یہ شور کرتے ہیں، نماز خراب ہوتی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سناٹا چھا گیا کہ پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا اچانک. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ڈے ظہر کی نماز میں امام صاحب تھے. امام صاحب سے میرا ابھی تک جو ہے نا وہ انٹریکشن ہے. تو انہوں نے یہ والی حدیث سنائی کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بھائی مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. آپ نے کہا لا تغضب. 3 دفعہ یہی سوال کیا، 3 دفعہ آپ نے یہی جواب دیا، اور میں اس کے بعد یہ بات نہیں بھولا، لا تغضب. غصے کا اظہار نہ کرو یا سوچ سمجھ کر کرو جس طریقے سے کرنا چاہیے. سو یہ ہے بیسیکلی کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں آئی. دیکھیں پہلے تو ایک چیز اور ہے کہ میں اپنے اوپینین اور فیکٹ میں فرق کرنا سیکھوں. یہ بہت ضروری ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے اوپینینس کو فیکٹ سمجھتا ہے، جبکہ اس چیز کے اوپر یہ میری اکثر ایک رائے ہوتی ہے، اور دیر آر جنرلی ادر اوپینینس پریزنٹ ایز ویل. تو میرے اندر اتنی وسعت تو ہونا کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ دین جو ہے نا ایک دریا کی طرح ہے. کچھ لوگ اس کنارے پہ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کنارے پہ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ درمیان میں ہو سکتے ہیں. یہ تو صحابہ کے درمیان بھی آپ کو مل جائے گا کہ کچھ لوگ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی. دونوں میں ڈفرینس تھا. سو مزاج کا اختلاف ہو سکتا ہے، انداز کا اختلاف ہو سکتا ہے، اپلیکیشن کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی وسعت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ وسعت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں ہر چیز پہ ہی غصہ آئے گا، کیونکہ ہمیں لگے گا یہ اچھا یہ میری طریقے سے کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کے خلاف جا رہے ہو. بھائی اس کو دین یہ اجازت دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور کام ایسے ہوں جو مجھ سے بہتر طریقے سے کرتا ہو، تو اس کے لیے تھوڑی وسعت، تھوڑی برداشت پیدا کرنی پڑے گی. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بڑی اہم آپ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں اس حوالے سے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین حضرات، یہ غصہ ایسی چیز ہے جیسے ابھی بات بھی آئی کہ ہم سب جو ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے ایک انسان کی کہ اس کو غصہ آئے. لیکن اکثر غصے میں ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں پھر اس کے بعد اس کا افسوس ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے اس کی پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. تو جیسے ابھی بات آئی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب غصہ آئے تو ہم تھوڑا سا کوشش کریں کہ اپنے ریئیکشن کو جو ہے تھوڑا ڈیلے کریں، اور کوشش کریں کہ پہلے سوچیں کہ یہ کیا میں جو ریئیکشن شو کر رہا ہوں وہ ریئیکشن مجھے شو کرنا چاہیے، اس کا فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا. کہنا آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.